السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پھل بھی موجود ہے جو دیکھنے میں چھوٹے تربوز جیسا لگتا ہے، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ زبان پر دیر تک اس کی تلخی باقی رہتی ہے۔ اسی پھل کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ شوگر، جوڑوں کے درد، قبض اور کئی دوسری بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے، جبکہ بعض ماہرین اسے انتہائی زہریلا قرار دیتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں کہ اس کا غلط استعمال جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اسی حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کی حاضر خدمت ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ کیا ہنزل واقعی ایک معجزاتی دوا ہے، یا اس کے بارے میں بہت سی باتیں مبالغہ آرائی پر مبنی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم جذبات نہیں بلکہ تاریخ، طب یونانی اور جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں ہنزل کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کن لوگوں کو ہنزل سے مکمل پرہیز کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، ہنزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا بنیادی معنی ہے ایک نہایت کڑوا، جنگلی یا صحرائی پھل۔ اسے اردو میں ہم کڑوا سیب بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک مخصوص پودے کا نام ہے۔ ہنزل کا کوئی الگ لفظی معنی جیسے کہ میٹھا یا طاقتور نہیں ہے، اس لیے اس کا اصل مفہوم اسی پودے اور اسی کے پھل سے وابستہ ہے۔ انگریزی میں اسے بیٹر ایپل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی عربی زبان کے اندر کسی چیز کی انتہائی کڑواہٹ بیان کرنی ہو تو ہنزل کی مثال دی جاتی ہے، کیونکہ اس کا پھل غیر معمولی حد تک کڑوا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عربی ادب میں ہنزل سے بھی زیادہ کڑوا جیسی تشبیہیں ملتی ہیں۔ لفظ ہنزل عربی زبان کا لفظ ہے جس سے مراد ایک انتہائی کڑوا جنگلی پھل ہے۔ یہ اپنی غیر معمولی کڑواہٹ کی وجہ سے عربی ادب میں تلخی کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دوستو، ہنزل ایک جنگلی بیل نما پودا ہے جو زیادہ تر صحرائی اور خشک علاقوں میں اگتا ہے۔ یہ پاکستان، بھارت، سعودی عرب، مصر، ایران اور شمالی افریقہ سمیت کئی گرم ممالک میں پایا جاتا ہے۔ یہ کدو اور تربوز والے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا پھل گول ہوتا ہے اور ابتدا میں سبز اور پکنے پر زرد مائل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ دیکھنے میں دلکش لگتا ہے لیکن اس کا ذائقہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے، اسی لیے اسے اردو میں کڑوا سیب بھی کہا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ اس کے پھل، بیج اور جڑ کو مختلف طبی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہنزل ہزاروں سال سے روایتی طب کا حصہ رہا ہے۔ قدیم مصری، یونانی اور عرب معالج مختلف بیماریوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ بعد میں مسلم اتباع جیسا کہ ابن سینا نے بھی اپنی مشہور کتاب القانون فی الطب میں ہنزل کا ذکر کیا اور اس کے خاص اور احتیاطوں پر روشنی ڈالی۔ اس طرح الرازی اور دیگر مسلم معالجین نے بھی اس کے استعمال کا تذکرہ کیا، لیکن ایک اہم بات تقریباً تمام قدیم اتباع نے مشترکہ طور پر یہ لکھی ہے کہ ہنزل ایک طاقتور دوا ہے، اس لیے اس کا استعمال ہمیشہ مناسب مقدار اور تجربہ کار معالج کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ قدیم حکماء اسے عام گھریلو دوا کبھی بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اب ایک سوال ہے کہ کیا قرآن یا حدیث میں ہنزل کا ذکر موجود ہے؟ تو ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہنزل کا براہ راست ذکر نہیں ملتا، اور نہ ہی صحیح حدیث میں اسے بطور دوا استعمال کرنے کی کوئی واضح ہدایت موجود ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ ہنزل طب نبوی کی ثابت شدہ دوا ہے تو اس دعوے کے لیے مستند شرعی دلیل پیش کرنا ضروری ہے۔ البتہ اسلام ہمیں علاج اختیار کرنے کی ترغیب ضرور دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری مگر اس کے لیے شفا بھی اتاری ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ اصول معلوم ہوتا ہے کہ علاج تلاش کرنا جائز ہے، لیکن ہر علاج کو سائنسی اور طبی اصولوں کے مطابق جانچنا بھی ضروری ہے۔ ناظرین، اب ہم آگے بات کرتے ہیں طب یونانی میں ہنزل کا مقام۔ طب یونانی میں یعنی دیسی دوائیوں میں، دیسی طریقہ علاج میں ہنزل کو ایک انتہائی طاقتور دوا قرار دیا گیا ہے۔ روایتی طور پر اسے قبض،
بعض جلدی امراض، جوڑوں کے درد اور چند دیگر مسائل میں مخصوص طریقوں سے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ طب یونانی کی مستند کتابیں بھی خبردار کرتی ہیں کہ ہنزل کی مقدار میں معمولی سی زیادتی بھی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے ماہرین اسے کبھی بھی خود سے استعمال کرنے کا مشورہ نہیں دیتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جدید سائنس ہنزل کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ایک چیز میں ساتھ اور بتا دوں کہ ہنزل، جس کو ہم تما، کوڑ تما، اندرائن وغیرہ کا نام لیتے ہیں، یہ آپ نے بڑا سنا ہوگا۔ مختلف جو ہمارے صوفی شعراء ہیں ان کی شاعری میں بھی تمے کا ذکر ضرور ملتا ہے، تو یہ اسی کی بات ہو رہی ہے، ہنزل، تما، کوڑ تما وغیرہ، ٹھیک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جدید سائنس ہنزل کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ کیا یہ واقعی شوگر، جوڑوں کے درد، قبض اور کینسر جیسی بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے یا صرف روایتی دعوے ہیں؟ تو ناظرین، اس کا جواب تحقیق کی روشنی میں جانتے ہیں۔ ہنزل میں کون سے اہم قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں؟ یاد رکھیں، سائنسدانوں کے مطابق اس میں مختلف حیاتیاتی سرگرمیاں دکھانے والے مرکبات پائے جاتے ہیں، لیکن یہی طاقتور اجزاء زیادہ مقدار میں زہریلے اثرات بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہنزل کے بارے میں قدرتی ہونے کا مطلب مکمل طور پر محفوظ ہونا نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہنزل یعنی کہ کوڑ تما شوگر کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے، تو سائنس اس بارے میں کہتی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہنزل کے بعض اجزاء خون میں گلوکوز کی سطح کم کرنے میں کردار ادا ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اسے ذیابیطیز یعنی شوگر کا ثابت شدہ علاج قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص پہلے ہی سے شوگر کی دوا استعمال کر رہا ہو اور اس کے ساتھ ہنزل بھی استعمال کرے تو خون میں شوگر خطرناک حد تک کم ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ڈائبٹک پیشنٹس، ذیابیطیز کے مریض، شوگر کے مریض ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوڑ تمے کا استعمال نہ کریں۔ اب سوال ہے، کیا یہ قبض میں قابل استعمال ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ طب یونانی میں کوڑ تمے کو، ہنزل کو ایک طاقتور جلاب کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ آنتوں کی حرکت کو تیز کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے شدید اسہال، پیچس، پیٹ میں درد، پانی کی کمی اور جسم میں نمکیات کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ اس لیے اسے صرف قبض کی دوا سمجھ کر استعمال کرنا محفوظ نہیں ہے۔ کیا جوڑوں کے درد اور گنٹھیاں میں اس کا استعمال جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض روایتی معالج کوڑ تمے یا ہنزل کا بیرونی استعمال تیل یا لیپ کی شکل میں جوڑوں کے درد میں کرتے ہیں۔ چند مطالعات میں اس کے کچھ مرکبات نے سوزش کم کرنے کی صلاحیت دکھائی ہے، لیکن بڑے پیمانے پر ہونے والی انسانی تحقیق ابھی ناکافی ہے، اس لیے اسے گنٹھیا کا علاج، ثابت شدہ علاج نہیں مانا جا سکتا۔ یعنی یہ فائدہ ضرور دیتا ہے، لیکن یہ مستقل علاج نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں ہنزل یعنی کوڑ تمے کا استعمال جلدی مسائل، پرانے زخم یا جلدی بیماریوں کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن یہ انتہائی سینسٹیو جلد پر، حساس جلد پر شدید جلن، سرخی یا الرجی پیدا کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، اگر کسی بھی بیرونی استعمال کے بعد جلن یا خارش محسوس ہو تو کوڑ تمے کا استعمال فوراً بند کر دیں اور اس جگہ کو فوراً پانی سے دھو دیں۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر اکثر نام نہاد حکیم، ڈاکٹرز اس کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوڑ تما یا ہنزل جو ہے یہ کینسر کو ختم کر دیتا ہے، لیکن لیبارٹری میں حاصل ہونے والے نتائج کا مطلب یہ نہیں کہ انسانوں میں بھی مؤثر اور محفوظ علاج ثابت ہو۔ اس وقت ایسی کوئی مستند طبی سفارش، کوئی تحقیق، کوئی علاج ایسا موجود نہیں ہے
کہ کوڑ تمے کو کینسر کے علاج کے طور پر استعمال کرایا جا سکے۔ اگر کوئی مریض کینسر کے علاج کے دوران خود سے ہنزل استعمال کرتا ہے تو یہ بعض ادویات کے ساتھ مل کر اضافی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ بعض تحقیق میں اس کے استعمال سے اس کے اندر جو بعض اجزاء ہیں انہوں نے جراثیم کے خلاف سوزش کم کرنے کے حوالے سے بڑی مؤثر کارکردگی دکھائی ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے خاص طور پہ کہ کسی پودے میں کیمیائی اجزاء کا مفید ہونا کبھی بھی اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ ہر مریض کے لیے مؤثر اور محفوظ دوا ثابت ہوگی۔ ناظرین کرام، اب ہنزل کے فوائد تو ہم نے بتا دیے کہ کن کن بیماریوں میں کتنا استعمال ہو سکتا ہے، کیا فائدہ دے سکتا ہے۔ اب آگے اس کے نقصانات کی بات ہو سکتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ ایک زہریلا پودا ہے، طاقتور پودا ہے۔ اس کے مضر صحت اثرات جو ہیں یا جو لوگ خود سے دوائی تجویز کر کے اس کو کھانے لگ جاتے ہیں ان کے اندر شدید اسہال کی بیماری آ سکتی ہے، انہیں الٹی یا قے آنا شروع ہو سکتی ہے، معدے اور آنتوں میں درد ہو سکتا ہے، آنتوں میں سوزش ہو سکتی ہے، جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو سکتی ہے، چکر آ سکتے ہیں، شدید کمزوری لاحق ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر میں کمی ہو سکتی ہے اور بعض صورتوں میں گردوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہنزل کو کن لوگوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات یاد رکھیں کہ 12 سال سے کم عمر بچے اس کا استعمال نہ کریں، گردوں یا جگر کے مریض اس کا استعمال نہ کریں، وہ لوگ جو شدید کمزوری یا پانی کی کمی کا شکار ہوں، معدے کے السر، آنتوں کی سوزش یا خون آنے کی شکایت رکھنے والے افراد، دودھ پلانے والی مائیں کیونکہ اس کی حفاظت کے بارے میں مناسب شفاہت موجود نہیں ہے، حاملہ خواتین کیونکہ بعض تحقیقات کے مطابق یہ رحم کے سکڑاؤ کو بڑھا سکتا ہے، اس لیے اس کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر غلطی سے زیادہ مقدار استعمال ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر غلطی سے بھی اس کی زیادہ مقدار استعمال کریں یا کوڑ تمہ یا ہنزل آپ کو مطلوبہ فوائد نہ دے رہا ہو تو فوراً قریبی اسپتال یا ایمرجنسی سینٹر سے رجوع کریں، گھریلو ٹوٹکوں پر انحصار نہ کریں اور علاج میں تاخیر نہ کریں۔ سوشل میڈیا پہ اکثر ویڈیوز آتی ہیں جن میں دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ شوگر کو ختم کر دیتا ہے، کینسر کو ختم کر دیتا ہے، مختلف چیزیں بتائی جاتی ہیں، جبکہ یہ صرف مفروضے ہیں، یہ ایک مستقل علاج کبھی بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ صحت، جڑی بوٹیوں اور طب یونانی کے بارے میں مستند معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، آنے والی ویڈیوز میں ان کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، شکریہ جی۔